الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ سورۃ النبأ کی مختصر تفسیر چل رہی تھی اور جہنم کا ذکر آیا تھا۔ جہنم کا جو ذکر آیا تھا میں اسے دہرا دوں تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان جہنم كانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگنے والی جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جو گھات میں لگی ہوئی۔ للطاغین مآبا، اور سرکشوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ سرکشوں کا مطلب میں نے بتایا تھا جو حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ سرکش ہیں۔ جو حد سے آگے نکل جائے، اللہ نے جو حدود باندھی ہیں ان سے آگے نکلنے والا سرکش ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں کئی سالوں کئی مدت تک رہنے والے۔ میں نے اس سے بتایا تھا کئی کا مراد یہ نہیں ہے کہ کئی مدت رہیں گے اس کے بعد نکل جائیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کی مدت مراد ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو وہ اس میں خشک کر دینے والی ٹھنڈک کو اور نہ ہی کسی پینے کی چیز کو پائیں گے۔ میں نے بتایا تھا برد ٹھنڈک کے میننگ میں آتا ہے، لیکن یہاں ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو ہم خشک کرنے والی ٹھنڈک، کیونکہ جہنم میں ایک عذاب ہے جو زمہریر کا عذاب ہے، جو خطرناک عذاب ہے، زمہریر کا عذاب ہے۔ زمہریر ٹھنڈا عذاب، اور نار آگ کا عذاب یہ گرم عذاب۔ ولا شرابا، اور نہ کوئی مشروب پائیں گے، یعنی کوئی پینے کی چیز انہیں نہیں ملے گی۔ ہاں ملے گا تو الا حمیما وغساقا، ملے گا تو کیا ملے گا؟ گرم کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ، یعنی جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ انہیں پینے کے لیے دی جائے گی۔ اعاذنا اللہ من۔ غساق اصل میں نے بتایا تھا غساق کے دو مطلب ہیں، میں نے بتایا نہیں، غساق کے دو مطلب ہیں، میں بتاؤں آج۔ غساق کا ایک مطلب تو جہنمیوں کی پیپ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی پینے کی چیز جو بہت زیادہ کڑوی ہو اور اس میں بہت بدبو آ رہی ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہو۔ کوئی ایسی پینے کی چیز جو بہت زیادہ بدبودار ہو اور بہت زیادہ کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ غصہ۔ اور دوسرا مطلب کیا تھا؟ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی جو گندگی ہے، ان کے جو چوٹ لگے گی اس سے نکلنے والی جو پیپ ہے وہ غصاق کہلاتی ہے۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے ذکر کیے۔ الا حمیما وغساقا، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور کہہ سکتے ہیں ٹھنڈا کوئی پانی، ایسی ٹھنڈا مشروب، ایسی ٹھنڈی چیز جو بہت زیادہ جس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ جزاء وفاقا، اور یہ جو بدلہ ہے یہ وفاقہ ہے۔ میں نے بتایا تھا وفاقہ کا مطلب پورا بھی، اور جزاء وفاقہ کا مطلب ایسا بدلہ ہے جو موافق ہے ان کے عمل کے، مطابق ہے، ان کے عمل کی طرح ہے، جیسا انہوں نے عمل کیا اسی کے حساب سے انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانو تھے، لا یرجون نہیں رکھنے والے یا نہیں رکھتے تھے، امید، حسابا کسی حساب کی۔ انہم کانو، بے شک وہ سب، کانو لا یرجون، وہ سب امید نہیں رکھتے تھے، حسابا کسی حساب کی، یعنی کس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے؟ کہ ہمارا حساب ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے کچھ پوچھا جائے گا، وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، اور پھر ان عذابوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو انہیں عذاب مل رہا ہے، یہ جو بدلہ مل رہا ہے، یہ ان کے عمل کے مطابق ہے۔ اب آگے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ ان کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کیوں ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جس کے موافق انہیں عذاب مل رہا ہے، جس کے مطابق انہیں عذاب مل رہا ہے؟ وہ کون سے عمل تھے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کا انحراف ذکر کیا، یعنی ان کا عقیدہ خراب تھا۔ عقیدہ
دیکھیے یہاں سے عقیدے کی اہمیت پتہ چل رہی کہ ایک انسان کا عقیدہ کتنا مضبوط. عقیدہ دل کے یقین کو بولتے ہیں. دل میں جو ایک عقد گرہ کو بولتے ہیں, جو آپ گانٹھی باندھ لیتے ہیں اسے عقد بولتے ہیں. اسی سے عقد نکاح ہے کہ نکاح کا ایک بندھن ہے, اس میں بندھ گئے دو لوگ. ظاہر سی بات ہے عقد کسی گانٹھی کو بولتے. تو ان کا عقیدہ, ان کا جو یقین تھا اللہ کے سلسلے میں وہ صحیح نہیں تھا. ان کا یقین جو تھا آخرت کے سلسلے میں وہ صحیح نہیں تھا. تو سب سے پہلے ایک انسان کو اپنے عقیدے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان کو اپنے عقیدے پر, انسان کا بیلیف کیا ہے, اللہ کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے, آخرت کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے, اللہ پر ایمان کیا ہے, کس چیز کو ایمان بولتے ہیں, آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے, آخرت پر ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے, اللہ کی صفات پر ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ساری سوچیں اگر ایک انسان کے دل میں ہیں اور صحیح ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا ایمان صحیح ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے. لیکن جس کے دل میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں, جیسے ایک انسان دنیا کی زندگی میں جی رہا ہے, دنیا کی زندگی میں رہ رہا ہے اور مزے کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور پھر بھی مزے کر رہا ہے, اسے کوئی اللہ کی پرواہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ خراب ہے. وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے, اللہ ایک ہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سب کو مرنا ہے, ٹھیک ہے سب کو مرنا ہے, لیکن اس سے پوچھئے سب کو مرنے کے بعد مرنے سے پہلے کی چیزوں کا حساب دینا ہے کیا؟ اچھا دینا ہے کیا؟ ہاں دینا ہے. تو پھر اس چیز کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک انسان اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے, عقیدہ دل میں تسلیم کر کے, قبول کر کے اپنانے کا نام ہے. ایک انسان کے دل میں وہ چیز مضبوط ہی نہیں ہے. زبان سے آپ کچھ بھی, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. واضح ہو رہی بات. انہم کانوا لا یرجون, وہ امید نہیں رکھتے تھے, انہیں امید ہی نہیں تھی کہ انہیں کوئی حساب ملنے والا ہے, کوئی ان کا حساب ہوگا. تو پہلا انحراف جو تھا ان کا وہ کیا تھا کہ وہ عقیدے میں منحرف تھے, عقیدہ ان کا خراب تھا, ان کے دل میں بیلیف نہیں تھا. کس سلسلے میں؟ آخرت کے سلسلے میں, قیامت کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کے انحراف کو سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا, وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا, ہمارے لیے کیا ہے سوائے دنیا کی زندگی. نموت, ہم مرتے, ونحیا, ہم زندہ ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. یعنی ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے بس ہو گئے. ہے کون سی زندگی؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا, زندگی تو صرف کون سی ہے؟ ہماری دنیا کی زندگی ہے جو ہم ابھی جی رہے ہیں. تو ان کی سوچ صرف اتنی. تو ایک انسان کی سوچ صرف اتنی ہو, اور آج ہم اگر ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے سوچیں, ہماری بھی تو ایسا ہے, ہماری بھی سوچ ایسی ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا, ہماری بھی زندگی, ارے یار آج محنت نہیں کی تو اتنے پیسے نہیں کما پاؤ. سوچ اس سے آگے ہے ہی نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کامیابی مل جائے, ماشاء اللہ, اب پوری کالونی آپ کی تعریف کرے گی, ارے بہت قابل آدمی ہے. قابل کس چیز میں؟ دین میں نہیں, دنیا میں قابل. تو کیا کریں دنیا میں قابل ہیں, کیا کریں گے؟ دنیا کی قابلیت آخرت میں کام نہیں آنے والی, دنیا کی قابلیت دنیا میں کام آنے والی. انسان اتنا سا سمجھے, آپ جو پیسہ کماتے ہیں وہ کہاں کام آئے گا؟ دنیا میں. آپ نے دنیا میں کمایا, دنیا میں ہی پیسہ خرچہ کر لیا, اپنے اوپر اٹھا لیا, جمع کر لیا, سب کچھ کر لیا آپ. لیکن اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی, اس کے لیے آپ نے کیا تیار کیا؟ ایک انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت. میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں, غیر مسلم کا تو عقیدہ نہیں, 7 جنموں کا عقیدہ, ہاں مرنے کے بعد اگر اچھے ہیں تو یہ اچھا وہ بن جائیں گے, اچھا جانور بنیں گے, ورنہ برا جانور. کیا عقیدے, کیا سوچیں, کیا فکر ہے؟ ایک اچھا انسان بن کر آئے گا, نیا جنم ہوگا اس کا, نعوذ باللہ من ذلک. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں سے آئے, عالم ارواح سے آئے. ہمیں معلوم ہے اس وقت ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں جو دنیا کی زندگی ہے, اور ہمیں معلوم ہے اس کے بعد کون سی زندگی شروع ہوگی, برزخ کی زندگی. اور ہمیں معلوم ہے برزخ کی زندگی کے بعد کون سی زندگی آئے گی, آخرت کی زندگی. ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہے, تو کیوں نہیں ہم تیاری کر رہے؟
ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حساب ہوگا تو ہمیں تیار ہونا. ایک انسان برائی کرنے سے پہلے سوچ لے میرا حساب بھی تو ہوگا. ایک انسان کوئی برا کام آگے کرنے سے پہلے آگے کرنے سے مطلب بڑھانے سے پہلے سوچ لے, بری بات کو آگے پہنچانے سے پہلے سوچ لے, اللہ کے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لے اللہ کے حساب بھی تو مرنا بھی تو ہے مجھے. ایک انسان کی صرف اتنی سوچ پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. جو میں آج کر جا رہا ہوں, تنہائی میں بیٹھا ہے, تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے, سوچ نہیں رہا ہے. اچھا, تنہائی میں بیٹھ کر جو ایک انسان گناہ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایمان بہت زیادہ کمزور ہے اس کا. جو انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اس کا ایمان, یعنی ایک انسان یہ بھول جائے کہ تقوی ہے اس کے اندر. بعض علماء نے تقوی کی پہچان, دل میں ایک انسان کے تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, یہ پہچان کیا بتائیے؟ آپ اپنی تنہائی کو چیک کرو. کیا کر رہے ہیں آپ تنہائی میں؟ اکیلے جب آپ ہوتے ہیں, آس پاس کوئی نہیں ہوتا, آپ کے کوئی نہیں آس پاس, گناہ کا موقع آپ کے پاس موجود. اب آپ کا اصل ٹیسٹ ہے تقوی کا, یہاں جانچ ہوگی. یہاں پاس تو سمجھ لیں ہیں دل میں تقوی, اور یہاں ناکام ہوگا اس کا مطلب ہے نہیں ہے دل میں تقوی. واضح ہے بالکل. اور یہ پہچان مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. ایک انسان اپنے آپ سب سے میں مخاطب ہوں, میں بھی اس چیز کا مخاطب ہوں, سب اس چیز کو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, بڑا سنا ہوگا. کیا ہے تقوی؟ آپ اپنی تنہائی کو چیک کرو, کیا کر رہے ہو تنہائی میں. اگر آپ تنہائی میں غلط دیکھ رہے ہو, غلط چیزیں کر رہے ہو, غلط کام کر رہے ہو, غلط بات بول رہے ہو, اس کا مطلب یہ تقوی نہیں ہے, کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کا ڈر نہیں, اس کا مطلب یہ ہے آپ کے عقیدے میں خلل ہے. آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. تنہائی کے سلسلے میں کبھی انشاءاللہ بات کریں گے تو بڑی بات ہوگی. انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہ حساب کی امید نہیں رکھتے. ایک تو عقیدے کا انحراف. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی زبان کا بھی انحراف ذکر کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, وَكَذَّبُوا ترجمہ دیکھیں, اور انہوں نے جھٹلایا, بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو, كِذَّابًا بہت زیادہ جھٹلایا, اور انہوں نے ہماری آیات کو بہت زیادہ ہے, بہت بری طریقے سے جھٹلایا. یعنی ان لوگوں نے ایک تو کیا کیا, ایک تو یہ حساب کی امید نہیں رکھتے, عقیدہ غلط, اور پھر ان کی زبان میں بھی غلطی ہے, یہ قول بھی غلط کہہ رہے ہیں, ان کے الفاظ بھی غلط ہیں. وَكَذَّبُوا کیا کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے, اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے, انہوں نے کہا یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے, کہا یہ شاعر ہے, کہا یہ پاگل ہے. کس کے بارے میں کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں, نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک انسان یہ سوچے کہ انہوں نے دو کام کیے, کتنے خطرناک کام. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ ہی نہیں, نمبر 1, اور زبان سے اتنا برا اول فول نبی کو بک رہے ہیں, نعوذ باللہ. ہاں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہیں یہ جو عذاب مل رہا ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. انسان صرف اتنا سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ ظلم نہیں کرے. اللہ نے کبھی ظلم نہیں کیا کسی, اور اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے, جتنا کہا ہے, جیسے کہا ہے, اسی حساب سے اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا. انہم کانوا لا یرجون حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا. میں آیات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 میں یہ مضمون بیان کیا. فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. جس طرح اے نبی آپ کے ساتھ ہوا, اس سے پہلے بھی جو رسول آئے انہیں بھی یہی کہا گیا, کیا یہ تو یا تو جادوگر ہے یا پاگل. اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے, بہت زیادہ جھوٹا ہے. ہاں, بہت جھوٹ بول رہے ہیں. نبی کو کیا کہا؟ جھوٹا بھی کہا ہے, کذاب بھی کہا ہے. اسی طرح انہوں نے ہی کہا, یہ سورہ طور کی آیت نمبر 30 ہے, انہوں نے کہا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے, نتربص به ریب المنون. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص جس پر ذکر اترا ہے, جس پر ذکر نازل, انک لمجنون, بے شک تو کیا ہے, پاگل ہے, انکا لمجنون. تو ایک طرح سے ایک انسان سمجھے شاعر, مجنون, ساحر, کذاب, چار چیزیں انہوں نے کہہ رکھی.
نعوذ باللہ من ذالک. اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی کیا ہے، یہ انحراف ہے ان کی زبان کا، ان کی قول کا. تو ایک انسان، اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ترتیب کیا رکھی ہے، ترتیب سے ہی ہم سمجھیں. پہلے ایک انسان کا کیا درست کروایا اللہ نے، مطلب ان کے انحراف کا ذکر کیا، ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زبان کو بھی درست کریں. زبان سے ایسے الفاظ نہ بولیں جن الفاظ سے یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط فکر رکھتے ہیں. کوئی ایک انسان دین کو ماننے والا ہے، دین کا فالوور ہے، دین کی اتباع کرنے والا ہے، دین کی چیزوں کو اپنانے والا ہے، اسے ملا، ہاں مولانا، ارے مولوی صاحب، ہاں ملا جی، ہاں نعوذ باللہ. آپ مذاق اڑا لو، مذاق اڑا لو. آپ یہاں ہنس رہے ہو، ہم ہاں بولیے، جو دین پر عمل کرے گا وہ وہاں ہنسے گا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ وہاں ہنسے گا. جو آج یہاں ہنس رہے ہیں وہ کل روئیں گے، افسوس کریں کہ ہم کیوں ہنستے تھے. ہم تو ہنستے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، نوح پیغمبر ہیں، نبی ہیں، نبی 950 سال تک دعوت دینے والے، کشتی بنا رہے ہیں. ارے کیا بنا رہے ہو، ریت پہ چلاؤ گے؟ ہاں ہنس رہے ہیں. میں نے کہا آج میرا مذاق اڑا رہا ہو، آج تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا. اور ہوا، جب پانی بہنا شروع ہوا، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو نہیں سوار ہوا وہ کیا ہو گیا، سب ہیکڑی نکل جاتی ہے انسان کی. کسی کا مذاق نہ اڑائیں دین کے معاملے میں، کسی کا، اور بلکہ مذاق اڑانا ہی نہیں، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے، اسلام ہمیں خوبصورتی سکھاتا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ کتابا. وَكُلَّ، پہلے ترجمہ دے، وَكُلَّ اور ہر، شیئن چیز، اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے اسے گھیر رکھا ہے. احصا چن چن کر کسی چیز کو رکھنا، کتاباً لکھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے طور پر. اور ہم نے ہر چیز کو لکھنے کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، اس آیت میں ہمیں کچھ چیزیں ملیں گی اور کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. بے شک اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اتنے پہلے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے سلسلے میں لکھ دیا تھا کہ کون کیا کس وقت کیسے کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین جو تدبیر کرے گا وہ سب بھی کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. یعنی کائنات کی ساری تدبیرات وہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھوا دی، اور اسی طرح جو بندے کریں گے وہ سب بھی اللہ رب العالمین نے کیا کروایا ہے، لکھوا دی. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، اور ہر چیز کو ہم نے، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر کیا کر دیا ہے. احصیناہ کو علماء آسان الفاظ میں گھیر دینے کے معنی میں نہیں، گھیر دینے سے کیا ہوگی، وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. تو علماء نے اس کا ترجمہ محفوظ کرنا کیا ہے، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر کیا کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول، کوئی بھی ایک انسان کوئی بھی لفظ بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگراں موجود ہے جو تیار بیٹھا ہوا ہے. ہاں بولو بولا ریٹن. ہاں ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو بچنا چاہیے، ہاں اتنی جلدی بولنا نہیں چاہیے. تو ایک انسان یہ نہ سوچے کہ کچھ چیز لکھی نہیں جا رہی ہے، میں چھپ کر رہا ہوں تو پکڑا نہیں جاؤں گا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آپ یہ مت سوچنا آپ بچ جائیں. یہ دیکھیے، یہ عقیدے کی مضبوطی، اللہ عقیدے کی مضبوطی دے رہے ہیں. کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا، کتاباً کتاب کے طور پر، جمع کرنے کے طور پر لگا دیا اللہ رب العالمین. لکھو، اسے لکھوانے کا ذمہ داری لگا دی. ہمارے پاس موجود ہیں ایسے فرشتے جو ہمارے اعمال لکھیں. اب جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، وعلیکم السلام، اب جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور تنہائی میں کچھ ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو برا ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ مجھے فلاں صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں نے کنڈی لگا لی ہے، سب کچھ ہے. کون ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے ایسے ذمہ دار لگا رکھے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں آپ کے ایک ایک عمل کو لکھنے کے. ما یلفظ من قول، کوئی بھی ایک انسان کوئی بھی قول کہتا ہے، الا لدیہ رقیب
عتید، مگر اس کے پاس ایک نگراں موجود ہے، عتید جو کیا ہے، تیار، ہاں بالکل تیار نگراں موجود. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 تھی. دیکھیے ایک انسان اس چیز کو سمجھے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. کہتے ہیں علماء کہ ایک انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، وہ بھی کیا جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کوئی تکلیف یا پھر کوئی مشقت یا کوئی پریشانی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا تو وہ آپ کے لیے ہوگی یا آپ کے خلاف ہوگی. ظاہر سی بات ہے آپ کوئی خیر کا معاملہ سوچ رہے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کوئی شر کا معاملہ سوچ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ من ہم بالسیئۃ، غالباً یہ روایت بھی ہے کہ جو ایک انسان برائی کا ارادہ کرے، بہت غور سے سنیں گے اس جملے کو، جو ایک انسان کس چیز کا ارادہ کرے، برائی، یعنی مجھے برا کام کرنا ہے، اس کا ارادہ کر کے اس نے دل میں مان لیا ہے مجھے برا کام کرنا ہے، فلم یعملها، لیکن اس نے اس کام کو کیا نہیں کیا، عاجزا عنها، کیونکہ وہ کر نہیں پایا، برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ ایسی سچویشن پیش آ گئی کہ وہ رک گیا، اسے بچ گیا، خود بچا ہے. مطلب ایسی سچویشن نے بچایا اسے، مطلب اس نے کوشش نہیں کی، وہ بے بس ہو گئے، یار یہاں سچویشن بن ہی نہیں پا رہی ہے، سب بیٹھے میں کیا کروں، ہاں پورا ارادہ ہے لیکن کیا نہیں. تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ، تو اس پر گناہ لکھا جائے، اس پر گناہ، ہاں برائی کا گناہ لکھا جائے گا. کیوں؟ اگر موقع ملتا تو. اور دیکھیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے اس کا ارادہ کیا، وَتَرَكَهَا، اور اس نے اسے چھوڑ دیا، للہ، کس کے لیے، اللہ کے لیے اسے چھوڑا، فَإِنَّهَا تُكْتَبُ لَهُ، تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی، تو اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے اس کام کو، اللہ کے لیے برائی کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، اللہ کے لیے برائی کو چھوڑنا بھی نیکی ہے. ایک روایت آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ، کہ تسبیح کہنا بھی صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ہاں وفی بضع احدکم صدقہ، اور تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی خواہش پوری کرے، وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنی خواہش کو پوری کرے، ہاں اپنی شہوت کو پورا کرے، کیا اس میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ کہا کہ اگر وہ برائی کرتا اس کے ذریعے سے، اگر وہ برائی کا کام کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ تو کہا ہاں. تو وہ اچھائی اس نے اپنائی برائی کو چھوڑتے ہوئے، اس میں بھی کیا ہے اس کے لیے. دیکھیے آسان ہے نہیں بھائی، آپ برائی کی طرف بھی جا سکتے تھے لیکن آپ نے برائی کو چھوڑ کر ایک نکاح کے رشتے کے بعد اس چیز کو کیا، اس چیز کو عمل میں لائے، تو آپ نے کیا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا، وہ بھی اجر ہے، وہ بھی صدقہ کے طور پر. تو ایک انسان یہ سمجھے کہ اگر ایک انسان برائی کا ارادہ کرے لیکن اس نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے تو نیکی ہے، لیکن اگر اس سے وہ ہوا نہیں، بے بس ہو گیا، کچھ سچویشن ایسی پیش آ گئی، تو پھر نیکی نہیں، اس نے برائی کا ارادہ کیا، وہ گناہ ہو جائے گا اس کے لیے. واضح ہو گئی بات؟ آگے دیکھتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے کتاباً، ایک کتاب کے طور پر، جمع کرنے کے طور پر. پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا، عذاب کا مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، تو ہم تمہیں بالکل نہیں بڑھائیں گے، إِلَّا عَذَابًا، مگر عذاب میں. مطلب ہمیں عذاب میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کمی آ جائے، عذاب پر عذاب ملتا رہے گا، بلکہ عذاب کا لیول بھی بڑھتا رہے گا، وقتاً فوقتاً. فذوقوا، تو چکھو، یہ اللہ رب العالمین کی ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جا رہے ہیں. فذوقوا، تو تم چکھو، فلن نزیدکم، تو ہم تمہیں نہیں بڑھائیں گے، الا عذابا، مگر عذاب. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پچھلی آیت تھی کہ وہ احقابا لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں کئی مدتوں تک ٹھہریں گے. اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید کچھ مدت ٹھہریں گے اور پھر بعد میں نکل جائیں گے، نہیں، فذوقوا فلن نزیدکم، بڑھتے ہی رہیں گے عذاب میں، ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب سے باہر آ جائے. اس لیے عقیدے کا انحراف نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے ایک انسان کے دل میں، ایک انسان کے دل میں توحید ہونی چاہیے، آخرت پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور ایک انسان کی زبان بھی ایسے الفاظ ادا کرے جو زبان شرک والے الفاظ نہ کہے، یا پھر ایسے الفاظ نہ ادا کرے جو دین کو چھوڑنے والے الفاظ.
فذوقوا تو تم چکھو فلن نزیدکم الا عذابا. آئیے میں آپ کو ایک آیت کی طرف لے کر چلتا ہوں. اللہ رب العالمین نے بہت غور سے سنیں گے یہ آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 49 ہے. غور کرتے ہیں ہم تھوڑا سا. سورہ غافر کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ سے. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک. مالک جہنم کا داروغہ ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے. ہاں، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا، وہ ہم سے عذاب کو ہلکا کرے. یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب کے ایک دن کو، ایک دن کے لیے عذاب کیا کر دے، ہم سے ہلکا کر دے. اس آیت میں تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں. جہنمی جب جہنم میں ہوگا تو وہ جہنم کے داروغہ سے کہے گا، اللہ سے نہیں کہے گا. کس سے کہہ رہا ہے وہ؟ جہنم کے داروغہ سے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ میں اہل نہیں ہوں کہ اللہ سے بات بھی کر سکوں. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے ذکر کیا ہوا اخسؤوا فیہا، اس میں سڑتے رہو، اسی میں رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرنا. ہاں، جہنمیوں سے اللہ کیا کہا؟ اخسؤوا فیہا، اس میں سڑتے رہو، رہو اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرنا. ایک چیز تو یہ. تو وہ کس سے کہیں گے؟ جہنم کے داروغہ سے. ادعو، پکار لو، ربکم، تمہارے رب کو، اپنے رب کو. ہمارے رب کو نہیں کہا انہوں نے. ایک اور غور طلب بات، ہاں، ایک اور غور طلب بات کہ انہوں نے کیا کہا؟ تم اپنے رب کو پکار لو، ہمارا رب نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ انکار کیا اللہ رب العالمین کا، انہوں نے اللہ کے سلسلے میں اتنا بیکار عقیدہ رکھا ہی نہیں اللہ کے سلسلے میں عقیدہ. تو پھر آج پکارنے کی ضرورت کیا؟ ربنا تو کل چلے گا ہی نہیں. تب کیا کہا؟ ربکم، اپنے رب کو پکار لو. اور پھر آگے کیا کہا؟ یخفف عنا، ہم سے ہلکا کر دے. یہ نہیں کہا ہم سے عذاب کو اٹھا دے، کیونکہ فکس ہے، پتہ ہے کہاں ہے، یہیں رہنا ہے، پتہ ہے. اللہم خیر اعاذنا اللہ. یخفف عنا، کہیں ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے. یوما من العذاب، اور غور طلب بات، ایک دن کا عذاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وقت چاہتے ہیں وہ کہ کچھ تو رک جائے، یہ رک ہی نہیں رہا ہے. سبحان الخالق. آپ تصور کریں، اللہم ارحم، کہ ایک انسان صرف اتنا سوچے کہ عذاب رک ہی نہیں رہا ہے، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا ہلکا پڑ جائے. یہ ایسا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیے، اب آیت سے میچ ہو رہا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم، ہم بڑھاتے رہیں گے تمہیں، الا عذاب، مگر عذاب، یعنی عذاب پر عذاب ملتا رہے گا اور یہ بڑھتا رہے گا، لیولز بڑھتے رہیں گے، اس کے ہائی ہوتا رہے گا. جیسے جنت کی نعمتیں ایک مرتبہ آپ کھائیں گے، پھر دوسری بار آپ اس پھل کو کھائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. ارے اس کا ٹیسٹ زیادہ بڑھ گیا ہے، ہاں اس میں زیادہ ٹیسٹ لگ رہا ہے، مٹھاس اب زیادہ ہے. ایسے عذاب بھی خطرناک زیادہ ہوتا جائے گا. فذوقوا تو تم چکھو، فلن نزیدکم تو ہم تمہیں نہیں بڑھائیں، الا عذاب، مگر عذاب. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر کیا اور جنت کا ذکر کیا. یہاں سے میں ایک نقطہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، اور بہت اہم نقطہ ہے. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا انداز کیا ہے. جب بھی اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر کرتا ہے یا جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ میں جنت کا یا جنتیوں کا ذکر کرتا ہے. جب بھی اللہ خیر کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں شر کا بھی ذکر کرتا ہے. جب بھی اللہ رب العالمین ثواب کا ذکر کرتا ہے تو سزا کا بھی ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان، اسے دو کنڈیشنز میں رہنا چاہیے ہمیشہ. ایک امید کی کنڈیشن اور دوسری خوف کی کنڈیشن. اللہ رب العالمین سے امید کی کنڈیشن بھی ہو، مجھے امید ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا اجر دے گا اللہ مجھے، اور ڈر کی بھی کنڈیشن ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھ سے چھوٹ جائے جو فرض ہو مجھ پر، ہاں، اور وہ چھوٹ جائے مجھ سے اور مجھے اللہ عذاب دے دے اس کی وجہ سے. تو امید اور خوف کے درمیان ایک انسان جیتا ہے. اگر امید غالب آ جائے، اگر امید غالب آ جائے، یعنی ایک انسان صرف امید لگائے بیٹھا، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، امید ہی امید، مسلمان نام رکھ لو، زید، حامد، خالد، ہو گیا، بس امیدیں بڑھ گئی ہیں.
امید کیا ہے؟ بس اب تو جنت فکس. امید اگر صرف امید ہو گئی تو انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے مامون ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، جو چاہے کرے گا. اللہ سے مامون ہو جائے گا یعنی مطمئن. میں تو مسلمان آج مسلمان کتنے مطمئن ہے. وہ دن سے دن پورا دن گزار دیتا ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہ اللہ کے کلام کو کھول کر دیکھتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سے مسلمان تو نماز بھی نہیں پڑھتے. ہاں کیوں بتائیے وجہ کیا ہے؟ بتائیے وجہ کیا ہے؟ وہ اطمینان ہے. ہاں نہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، امید ہے، ایک شوق ہے. مسلمان ہوں، جنت تو ملنا ہے، فکس ہے، میں مسلمان ہوں نا اس لیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اگر خوف کا پہلو غالب آ جائے، ڈر ہی ڈر ہوتا نہیں، ڈر ہی ڈر ہے، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ انسان مایوس رہنا لگے. ڈر رہا ہے، کچھ ڈر رہا ہے، ارے بھائی ڈر کچھ تو کرو، وہ بھی نہیں کر رہا ہے. نہ تو آپ کو امید کے پہلو کو غالب کرنا ہے اور نہ ہی ڈر کے پہلو کو غالب کرنا ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین سے امید رکھے گا. کس چیز کی امید؟ کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا دے گا؟ اجر دے گا. اور ایک انسان ڈر رہا ہے کہیں اللہ رب العالمین کی کوئی میں نافرمانی نہ کروں، تو پھر ایک انسان دونوں میں کیا ہے؟ بالکل برابر ہے. یہ صحیح، یہ کنڈیشن ہم اور آپ کو تیار کرنی. اگر اللہ رب العالمین صرف جہنم کا ذکر کرتا تو سب سمجھتے یار ہم تو جہنم ہی میں جائیں گے ہیں، اور اگر صرف جنت کا ذکر ہوتا، جنت ہے یہی ہے، یہ جنت یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. اللہ رب العالمین نے ہمیشہ دونوں کا ذکر کیا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، خیر کا بھی اور شر کا بھی، تاکہ خیر بھی انسان اختیار کرے اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ انداز ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات کیوں اللہ رب العالمین بار بار اس طرح سے ذکر کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک انداز دے رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جنت کی نعمتوں کا. دیکھیے جنت کی جو نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں سمجھیں ہمیں، اور یقین جانیں ان نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے جو قرآن کے الفاظ ہیں میں وہی ذکر کروں گا انشاءاللہ. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کچھ ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو ایک نوجوان کے لیے تھوڑا سا توجہ کا سبب بنتے ہیں. لیکن اگر توجہ کا سبب بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے لطف لے کر پڑھے، بلکہ اسے نعمت سمجھ کر پڑھے. لطف نہ لیں آپ، بلکہ اسے علم کے طور پر لیں، نالج کے طور پر لیں. اللہ رب العالمین نے شروعات کی یہاں سے، ان للمتقین مفازا، یقیناً للمتقین تقوی والوں کے لیے، مفازن کامیابی کی جگہ ہے. مفاز کامیابی کو بھی بولتے ہیں اور کامیابی کی جگہ کو بھی بولتے ہیں، اور بعض علماء کے ہاں کامیابی کی جگہ اور کامیابی کا وقت دونوں معنی میں ہے. یعنی بے شک متقیوں کے لیے، متقی اللہ سے ڈرنے والا. اگر آپ پیچھے دیکھیں، پیچھے کی آیت میں 2 انحراف ذکر کیے گئے تھے. کون سے تھے؟ عقیدے کا اور زبان کا. عقیدے کا کیا تھا؟ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور زبان کا کیا تھا؟ کہ وہ نبی کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا؟ متقین کا ذکر کیا. اور متقی کہہ کے اللہ نے دونوں صفات کو ذکر کر دیا. مطلب ایک طرح سے دونوں چیزوں کہ متقی وہ ہوتے ہیں جیسے وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ حساب کا یقین رکھتے ہیں. متقی وہ ہوتے ہیں. واضح؟ ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو انہیں ایک یقین ہوتا ہے، دل میں یقین. اور جس کے دل میں یقین ہو وہ متقی. میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا، تنہائی میں آپ کو چیک کرنا ہے آپ کا تقویٰ کیسا. تنہائی کی چیکنگ ہے. تقوی کی چیکنگ تنہائی میں ہوتی ہے، سب کے سامنے تقوی کی چیکنگ نہیں ہوتی. ارے صاحب بڑے نیک تھے، ارے نیک تھے ٹھیک ہے، اللہ انہیں نیک رکھے. تنہائی کیسی تھی یہ وہ بہتر جانتے ہیں، اور ان کا اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ تنہائی ایک انسان اگر بہتر کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تقوی والا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ حساب کا یقین رکھتے ہیں. متقی کون ہوتے ہیں؟ حساب کا یقین رکھنے والے. اور وہ زبان سے جھٹلاتے تھے اور یہ زبان سے اقرار کرتے تھے نبی کے نبی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان للمتقین، بے شک تقوی اختیار کرنا. تقوی مطلب ہوتا ہے ڈر. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈر. ڈر کس چیز کا ہو؟ ڈر اللہ کا ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر.
ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے عذاب نہ دے دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی کئی جگہ پر اس مضمون کو ذکر کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ نے دونوں ڈر جمع کر دی، اللہ کا بھی اور اس دن کا بھی، ہے کہ نہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ کا ڈر بھی جمع ہو گیا اور اس قیامت کے دن کا ڈر بھی جمع۔ ایک انسان اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کرے۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ڈر اللہ کا ہو۔ اگر ڈرے گا، ڈرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ صرف ڈرنا نہیں، ڈر، تقوی کا مطلب ڈر۔ ٹھیک ہے، ڈر، آگے ڈر کے کرنا کیا ہے؟ ڈر کے کرنا یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ ہے ڈر۔ تو ایک انسان اللہ کا حکم کیوں مان رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک انسان برائی سے کیوں بچ رہا ہے؟ کیونکہ اسے موقع نہیں ملا۔ ارے کیونکہ موقع نہیں ملا ورنہ برائی کر لیتا۔ ارے نہیں، وہ برائی سے اس لیے بچ رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ نیکی کر رہا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور برائی سے بچ رہا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ڈر پیدا کرنا ہے، واضح؟ تو ڈر ہے اپنی جگہ، تقوی کا مطلب ڈر، لیکن ڈرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی جاننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب اس کی علماء نے بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں، اسے چھوڑ دیں، اتنا سمجھیں کہ ایک انسان اللہ کا حکم مانے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہو۔ ان للمتقین مفازا، مفاز بولتے ہیں کامیابی کو، کامیاب ایک انسان جو متقی ہوتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کیا کامیابی ہے، کامیابی کے بعد ملے گا کیا؟ یا پھر مفاز اگر کامیابی کی جگہ کو بولیں، متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، وہ کامیابی کی جگہ کیا ہے؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے، حدائق، باغات ہیں، گارڈنز۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے چیزوں کو ذکر کیا یہاں پر، حدائق، گارڈنز۔ ایک انسان اگر باغ میں جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ہاں، اگر پیڑوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ایک ہوا کو محسوس کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہوا بغیر شور کے، بغیر غل کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہاں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، بیٹھا ہوا ہے، سکون ہے۔ حدائق، باغات ہیں، باغ نہیں ہے، حدیقہ باغ کو بولتے ہیں، حدائق باغات کو بولتے ہیں، ایک باغ نہیں ہے، کئی باغ۔ وَأَعْنَابًا، اور انگور کے درخت ہیں، اور انگور کے باغات ہیں، یا کہہ سکتے ہیں یعنی باغات بھی ہیں اور انگور ہیں۔ آپ دیکھیں خصوصی طور پر انگور کا کیوں ذکر کیا؟ اب اس کی علماء کئی تشریحات لکھتے ہیں، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، شراب، ہاں، گرین کلر، چلیں ماشاءاللہ، آپ کچھ بھی اس میں نکال سکتے۔ بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ انگور جو ہے وہ پھلوں کی ایک خاص قسم ہے، اور اس میں کئی طرح کی قسمیں آتی ہیں، اس لیے اللہ نے عنب نہیں کہا، عنب انگور کو بولتے ہیں، اور اعناب انگوروں کو بولتے ہیں، انگوروں کہیں بولا نہیں جاتا ہے۔ تو انگور یعنی انگور کی کئی قسمیں، اعناب انگور کی کئی قسمیں، یعنی ایک تو یہ کہ انگور کی کئی قسمیں اس وجہ سے ذکر کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ انگور ایک ایسا پھل ہے آپ اسے مطلب آئیں ایسے کھا لیں بغیر کوئی چھلکا ولکا اتارے، ہاں، جائیں اور بس کھا لیا، مطلب اس میں کچھ محنت کی ضرورت نہیں، لیا اور کھا لیا۔ ایک یہ وجہ علماء ذکر کرتے ہیں، باقی آپ انہوں نے کہا گرین کلر میں، ٹھیک۔ تو حدائق و اعنابا کہ باغات بھی ہیں اور انگور کے کئی طرح کی قسمیں بھی ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کواعب، کاعبتن کی جمع ہے۔ کاعب اصل میں ٹخنے کو بولتے ہیں، اسی سے کعب بنا ہے، معذرت، کعب ٹخنے کو بولتے ہیں، اور کائبہ اس سے ہی بنا ہے۔ کائبہ بولتے ہیں وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، اور اس طرح ابھرا ہوا ہو جس طرح سے ہمارا یہ ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال اللہ نے کیسے جوڑی ہے۔ کائبہ کا مطلب وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، اور اس طرح سے جس طرح سے ہمارا ٹخنا ہے، وہ لڑکیاں ہوں گی۔ اور کیا ذکر کیا؟ اترابا، لڑکی نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ لڑکیاں۔ یہ بھی اترابا، ہم عمر۔ اس کے 2 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اب میں آج پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی ایک عجیب سا تصور آیا، معذرت کے ساتھ، وہ میرا تصور تھا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا جب ذکر کیا، خواتین کا جب ذکر کیا، تو اللہ نے کہا اترابا، وہ کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی۔ اس میں علماء کہتے ہیں یا تو آپس میں ہم عمر ہوں گی،
یعنی جو لڑکی اس کی ایج 20 سال تو وہ بھی 20 سال، وہ بھی 20 سال، سب 20 سال کی، یا ہم عمر خاوندوں کے ہم عمر ہوں گی، یعنی شوہر کے ہم عمر ہوں گی۔ تو میں نے اس سے نقطہ سوچا کہ میں نے کہا آج کا معاشرہ کتنا فرق دیکھتا ہے، اور اگر ایک تفسیر لی جائے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہم عمر لڑکیاں، اتراب اصل میں تراب سے بنا ہے، تراب بولتے ہیں کسے؟ مٹی کو، یعنی مٹی میں ساتھ میں کھیلنے والے، وہ انہیں ہم عمر بولتے ہیں، یعنی ہم پلہ، ہم نوالا، ہم پیالہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں انہیں کو ہم عمر بولیں گے۔ اتراب یعنی وہ جو مٹی میں ساتھ میں کھیلے ہوئے ہوں۔ بھائی ایک آپ ہیں 10 سال کے اور وہ 2 سال کی بچی آپ کے ساتھ کھیلے گی نہیں، بلکہ وہ مٹی میں ساتھ میں کھیلنے والے 2 سال کا ہی تو ہوگا معاملہ۔ ہاں تو ایک انسان اس طرح سے سمجھے کہ ہم عمر کا تصور ہمیں جنت میں ملے گا، ہاں چاہے خاوندوں کے خاوند اور لڑکی کا معاملہ ہو یا پھر آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کأس جام کو بولتے ہیں، کأس پیالے کو بولتے ہیں، دہاقا بھرے ہوئے کو بولتے ہیں، اور ایسا پیالہ ہوگا جو کیا ہوگا؟ بھرا ہوا۔ اب علماء ذکر کرتے ہیں اس سے مراد شراب کا پیالہ ہے، لیکن صرف شراب وہاں پر نہیں ہوگی، اس میں 4 طرح کی نہریں ہیں۔ کسی کو یاد ہے وہ کون کون سی نہریں؟ سب سے پہلے فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جس میں کوئی کبھی بدبو نہیں آتی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا رنگ بدلا نہ ہوا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والے کے لیے لذت کا سامان ہو۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف شہد ہو جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ تو نہریں کئی طرح کی ہوں گی، پینے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا وکأس، صرف کأس کا ذکر کیا، تو ہم اسے عام بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایسا پیالہ ہوگا دہاقن جو بھرا ہوا ہوگا، ہاں چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، تھوڑی سی چائے نہیں ملے گی، پیالہ بھر کے ملے گی، ہاں اچھے سے پیے آپ، ہاں تھوڑا سا جوس نہیں ملے گا، ارے بڑا مہنگا ہے، کوئی مہنگا سستا نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے یہ مشکل ہے۔ وکأسا دہاقا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی بھی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ ہی جھوٹ یا جھٹلانا۔ اب یہاں دیکھیں جنتیوں کو ایک اور نعمت ملی، یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہ سمجھے گا جو بیہودہ باتوں میں آپس میں رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اس نعمت کو وہ سمجھے گا، اب آس پاس بڑی بیہودہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہاں وہ کہتے ہیں یار کیا باتیں ہیں، کتنی بیکار باتیں ہیں، بکواس باتیں، ہاں بے فائدہ باتیں، زبردستی بات کو طول دے رہے ہیں، زبردستی بات کو بڑا بنا رہے ہیں، ہم کہتے نہیں کہتے، یہ جو پریشان ہے نا، ہاں وہی اس نعمت کو سمجھے گا۔ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغون ایسی بات جو بیکار کی ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، لغو، ولا کذابا اور ایک دوسرے کو جھٹلانا، یعنی ارے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ارے نہیں تم جھوٹ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب کے دلوں میں سے نفرت، حقد، حسد سب کو نکال دے گا، بغیر نکالے ہوئے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر حقد حسد۔ آپ دیکھیں ایک مشہور قول ہے، ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں، ہر جسم میں حسد ہے، مجھ میں، آپ میں، سب میں۔ اما الکریم فیخفی، جو شریف انسان ہوتا ہے نا اسے چھپا لیتا ہے، وہ چھپاتا ہے، کہتا ہے بارک اللہ، کسی کی نعمت دیکھی بارک اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، ہاں برکت کی دعا دے دی، بات ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِي، جو گھٹیا انسان ہوتا ہے نا وہ اسے دکھا دیتا ہے، ارے نہیں بیکار، ارے نہیں، ارے وہ غلط ہے یار، ارے ان کے چکر میں مت پڑو، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں حسد ہے، وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اور ہر ایک میں ہے، یہ چیز ہوتی ہے، جیسی ہی آپ کے اندر داخل ہو دبا دیں اسے، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کے دل میں حسد نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں سے، یعنی جنتیوں کے سینوں سے کیا نکال دیں گے؟ کسی بھی غل، نفرت کو، حسد کو نکال کے باہر کر دیں گے، اور پھر وہ بھائی چارہ ہوگا ان میں، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے، ہم بیٹھتے نہیں بیٹھتے، کبھی مجلس لگ جاتی ہے تو ادھر بیٹھے ہیں، ادھر تخت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، ہاں ہم وہاں رہتے تھے، اچھا آپ وہاں رہتے تھے ماشاءاللہ، کیا کرتے تھے، ایسی باتیں ہوتی تھیں، ایسے بات چیت کریں گے ہم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری یادداشت چلی آئے گی، ہماری یادداشت آئے گی، ہمیں تبھی تو فیل ہوگا نا، اگر یادداشت اڑا دی جائے تو فیل ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں آ گئے جنت میں، ہاں کیوں آ گئے جنت میں، یہ فیل ہی نہیں ہوگا۔ فیل بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اتنی مشکلات برداشت کر کے آ جائے،
ایسی ایسی آزمائش ہوئی تھی میرے ساتھ, ایسے ایسے ٹیسٹ ہوئے تھے, یہاں ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, نہ تو ایک دوسرے کو جھٹلانا وہ سنیں گے اور نہ ہی جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ بدلہ ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے, عطاء ایسا بدلہ, حسابا جو کافی ہونے والا ہے. یہ حساب حسبن سے بنا ہے, حساب کتاب سے نہیں بنا ہے. حسبن کافی ہونے کو بولتے ہیں. حسبی اللہ سنا ہوگا آپ نے, مجھے اللہ کافی, اسی سے بنا ہے. حسابا عطاء حسابا, ایسی عطا ایسا بدلہ کیا ہو جو جس سے آپ کافی ہو جائیں گے, ہاں ٹھیک ہے اب مجھے بہت سکون مل رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگا, یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ سمجھیں کہ کچھ کمی رہ جائے گی, کمی کبھی نہیں رہے گی. جنت میں جانے کے بعد یہاں کمی ہے اور یہاں کمی ہے تو خوش رہیں, آپ خوش رہیں کہ یہاں کمی ہے, اگر یہاں پورا ہو گیا تو وہاں نہیں ملے گا, مسئلہ ہے. اس لیے بہت سے ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, غالباً میں نام تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے, وہ صحابی ان کے سامنے دسترخوان لگایا گیا اور وہ دیکھ کر رونے لگے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم زمانے میں تھے تو ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے. ایک صحابی کے پاس تو ایک کپڑا تھا, جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا کہ ان کا سر ڈھکا جا رہا تھا, پیر ڈھکے جا رہے تھے, سر کھل جاتے, یہاں تک کہ ان کے سر کو ڈھکا گیا اور پیروں پر کچھ ڈال دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ محسوس کر رہے ہیں, وہ رونے لگے, کہاں ہٹا دو ابھی اس وقت میرے سامنے. انہیں ایسا لگا کہ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی کے سب لطف اٹھا لیے جو جتنے اٹھایا, یوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں کے لیے خوب مزے لے لو, خوب مزے اڑا لو, سارے مزے یہیں لے لیے, ساری خواہشات یہیں پوری کر لیں. یاد رکھیں خواہشات یہ روڑا بنتی ہیں اللہ کی عبادت سے, اور جتنی آپ اپنی خواہشات پوری کرنے جائیں گے اتنا زیادہ آپ دنیا میں پھنستے جائیں گے, یہاں تک کہ آپ اللہ کی عبادت سے دور, اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ دنیا کا سب کچھ حاصل کر لوں اللہ کو بھی حاصل کر لوں, نہیں ہو سکتی دو چیزیں جمع. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیا کی محبت اللہ کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں تو بات کروں میں, ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. دنیا کی محبت اگر آپ نے دل میں رکھ لی ہے, دنیا کا لالچ آپ کے دل میں ہے, نہیں ہو سکتا کچھ. اب اس دنیا یاد رکھیں, جس شخص کا مقصد آخرت ہو تو دنیا اس کے پاس ہاں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آتی ہے, اور جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے فقر لکھ دیا جاتا ہے. فقر, غریب ہو جاؤ گے آپ, ہاں غریب ہو جاتا ہے, اور پھر اسے دنیا سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں, ہاں جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا اتنا, ظاہر ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. وہاں تو نعمتوں میں زیادتی ہو رہی, یہاں کیا ہے اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہے تقدیر میں. پریشان کیوں دیوانوں کی طرح پھر رہے ہو, ضرورت پوری کرو, زندگی کی ضرورت پوری کر لی. میں ایک سعودی عرب کے ایک کے بارے میں آتا ہے, سعودی عرب میں کچھ لوگ گئے تھے یہاں سے نہیں, مطلب انڈیا سے, وہاں پہنچے, انڈیا کے تھے, بنگلہ دیش کے, کہیں اور کے تھے. وہ لوگ سعودی عرب گئے. سعودی عرب کوئی انسان باہر کنٹری سے کیوں جاتا ہے, پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے. گیا, کچھ کا مقصد پڑھائی ہوتا ہے, کچھ کا مقصد وہ کماتے تھے. جب 28 تاریخ ہوتی تھی, 29 اور 30, ایک دن یا 2 دن رہ جاتے تھے, تو جتنے پیسے بچتے سب اللہ کی راہ میں دے دیا. 28 تاریخ ہوئی, 29-30 کو جتنے پیسے بچ گئے وہ سب نہیں. تو انہوں نے دیکھا یہ بار بار ہر مہینے یہی کر رہے ہیں. ان سے انہوں نے سوال کیا, کئی لوگ تھے, 3-4 لوگ تھے. کیا سوال کیا کہ آپ آگے کی فکر تو کر لیجئے. وہ بولے ہم نے آگے دیکھا کب ہے, مجھے کب پتا ہے کہ میں اگلے دن جیوں گا. جب مجھے پتا ہے جب اگلے دن نہیں جیوں گا تو میں اس کے لیے اپنا جتنا بھی اماؤنٹ ہے سب نکال لیتا ہوں, اور کس کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. یہی صحابہ کا طریقہ تھا, ضروریات پوری کرو, باقی اللہ کی راہ. ہمارا ہے ہی نہیں, اللہ کو یہ آخرت تیار, یہاں سے آخرت بن رہی ہے. یہ دنیا کی ضرورت پوری ہو گئی, اب آخرت بنا لو. ارے بھائی تیاری کون کرے گا, میں کروں گا, آپ کریں گے, سب کریں گے, سب کو کرنے کی ضرورت ہے. تیاری کریں, اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن کا ہم ذکر خوشی سے پڑھ رہے ہیں. ہاں اس دن بھی ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے خوشی سے پڑھا, اسے اپنایا, اور اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس جنت کو پانے کی توفیق دے جس جنت کے مستحق صرف اور صرف متقین. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے, اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے, جہنمیوں کے کاموں سے اور جہنمیوں کی تکلیفوں سے اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے مکمل طور پر دور کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.